السلام علیکم ناظرین، طالبان کی آباد کاری کا فیصلہ کس نے اور کب کیا؟ کیا 2025 میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا سال ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کامیاب ہو ہی نہیں سکتے؟ ایک طرفہ مذاکرات کی باتیں، دوسری طرف سخت بیانات بازی، بات کیسی ہے؟ طالبان کی آباد کاری کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ناظرین، وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب نے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی دور میں طالبان کی دوبارہ پاکستان میں آباد کاری کی گئی، جس کے بعد دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوا۔ ضرب العضب اور رد الفساد کی وجہ سے دہشت گاروں کے یہاں پہ اڈے ختم کر دیے گئے اور ان کی آباد کاری کو بھی روکا گیا، اور جو بھی ان کے حمایت کار تھے انہیں ختم کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سہولت کاروں کے دوبارہ پیدا ہو جانے سے ان کی دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ایکس ممبر اور سینئر سیاستدان فواد چودھری نے اس پر جواب دیا۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے دفاع میں کیا فرمایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، اور بڑی آپ کا انٹرو بھی فرینکلی حقائق سے بڑا دور تھا، اور ڈاکٹر صاحب کو تو سمجھ آئیے، مجھے پتہ لگا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایشو کیا ہے۔ دیکھیں، ایسا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس کے اوپر بحث آپ اگر 1.5-2 گھنٹے پروگرام کرتے اور آپ کو پورا سمجھ آتی ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ کافی عرصے سے فالو بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کوئی دوست ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں جو اتنے عرصے سے شاید فالو نہیں کر رہے، اور ان کو اس طرح سے معاملے کی جو نزاکت ہے اور پیچیدگی ہے شاید اس کا احساس جو ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اس کے لیے آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ آپ 9/11 ہوا، ہم تو افغان گورنمنٹ کے ساتھ تھے، ہمیں زبردستی اس جنگ میں جانا پڑا۔ اس جنگ میں جب ہم گئے ہیں تو ہماری اپنی پاپولیشن ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ہماری پاپولیشن ڈیوائیڈ ہوئی، ایک حقانیز کے ساتھ ایک گروپ چلا گیا، ایک گروپ جو تھا جس کو ہم نے گڈ طالبان بنایا۔ اب گڈ طالبان 2 طرح کے تھے۔ ایک گڈ طالبان تھے جو کہ ہماری فوج نے اس وقت جب پرویز مشرف صاحب تھے، اورکزئی معاہدہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 3 معاہدے ہوئے تھے، ان میں سے سب سے پہلا اورکزئی معاہدہ تھا۔ اس کے نتیجے میں گڈ طالبان کریٹ کیے گئے، اور القاعدہ اور جو طالبان کے سپورٹر تھے وہ بیڈ طالبان تھے، لیکن تھے وہ ہماری اپنی پاپولیشن کے لوگ۔ اس کے بعد ایک اور گروپ کریٹ کیا جو کہ ڈائریکٹلی سی آئی اے نے کریٹ کیا، جو کہ حامد کرزئی اور یہ بعد میں اشرف غنی، جس میں زیادہ پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ لنک تھے۔ سو یہ 3 گروپس ہیں۔ اب آپ پہلے تو یہ سمجھیے، جب یہ ہو گیا سارا، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ سجیشن نہ جنرل باجوہ صاحب کی تھی، نہ یہ جب ہوا یہ طالبان واپس آیا۔ میں طالبان 2 میں آ گیا ہوں، پہلی جو کہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی۔ طالبان 2 جب ہو گیا تو جی میں مکمل کر لوں مالک صاحب۔ حقانی جو ہیں، جو سراج الدین حقانی جو ہیں، انہوں نے جنرل فیض صاحب کے ساتھ یہ میسج بھیجا۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، یہ جب آپ لوگوں نے وہاں پہ آپریشنز کیے ہیں تو یہ 30,000 پاکستانی ہے جو افغانستان میں آ گیا، اب آپ اس پاکستانی کو واپس ری سیٹل کریں۔ اچھا، جنرل باجوہ صاحب نے اور عمران خان نے بالکل، میں سمجھتا ہوں ان کی بھی باتوں میں بڑا وزن تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، ہم نے ایک جنریشن سے تو پوری لڑائی لڑ لی ہے، تو کیا اب ہم اگلی جنریشن کے ساتھ بھی لڑائی کریں، اور اس کو معاملے کو ہم نے سیٹل کیسے کرنا ہے۔ اچھا، اب 2 پیچیدہ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گڈ طالبان جو ہم نے کریٹ، ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ مراد سعید نے مخالفت کی تھی، صرف مراد نے مخالفت نہیں کی تھی، ساری ہی کے پی مخالف تھا۔ مطلب محمود خان صاحب ہو گئے، نور اللہ قادری صاحب ہو گئے، کوئی بھی ان کو واپس لانے کے لیے پی ٹی آئی میں تیار نہیں تھا۔ اچھا، عمران خان اینڈ جنرل باجوہ ارلیئر تھاٹ کہ یہ آسان ہے، ہم لے آئیں گے، سیٹل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اگر ان کے گاؤں میں سیٹل نہ کریں، کہیں اور سیٹل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہم ہو جائیں گے، ہماری آنر کے خلاف ہے کہ ہم آئیں اور اپنے گاؤں میں نہ جائیں۔ آپ سمجھیے، اب نہ یہ ایک مذہبی لڑائی رہ گئی ہے، نہ ایک کوئی قومی لڑائی رہ گئی ہے، ناؤ اٹس اے ویری کمپلیکس ٹرائبل لڑائی جو کہ لوکل معاملات کے اوپر ہے، جس میں یہ 3 گروپ اب بٹے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ چلائی، چونکہ وہ انجینئرنگ کور کے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ افغانستان کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے یا جو باقی ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے شاید اس میں اس طرح انوالو نہ رہے ہوں۔ اگر وہ ڈی جی ایم او کے پاس جائیں
اور وہ ان کو بتائیں کہ یہ سارے فیصلے کیسے ہوئے تھے, کیوں ہوئے تھے, کیا ہوا, تو زیادہ بہتر ہوگا, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا, اب یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ جو لوکل پاکستانی طالبان, آپ سمجھیے کہ جو گڈ طالبان پاکستان کے ہیں اور جو پاکستانی ہیں, وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہاں پہ جو حقانیز ہیں وہ پختون ولی کے جو پروسیس ہے, نہیں وہ وہیں پہ پہلے ادھر ہی آ جائے نا, جو آپ بتا رہے تھے کہ انہوں نے مخالفت کی کہ نہیں جی ہم ان کو سیٹل بھی نہیں ہونے دیں گے, پھر کیا ہوا؟ نہیں, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری حکومت چلی گئی, اور یہ بحث چل رہی تھی ابھی جب عمران خان اور جنرل باجوہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو یہ علاقوں میں سیٹل نہ کریں, کہیں اور سیٹل کریں, تو اس کے اوپر انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو سیٹل ہونا ہے تو اپنے گاؤں میں ہونا ہے, ہم نے تو نہیں جانا, ورنہ ہم پخور ہو جائیں گے. بقول ایک مجھے نہیں پتا, بٹ پخور غالباً پشتوں میں ڈس آنریبل یا بغیرت اس قسم کی کوئی ٹرم ہے. انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اپنے گاؤں کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں, تو انہوں نے انکار کر دیا آنے سے. اچھا, اب یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا تو ہماری حکومت چلی گئی, اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور یہ سلسلہ ہے. لیکن دیکھیں سمپل بات ہے, یہ جو پاکستانی وہاں, اچھا اب اس میں سے 30,000 میں سے جو ہے وہ تقریباً 20,000 پلس جو ہے, فگرز ڈیفرنٹ ہیں, لیکن جو ہمیں بتایا گیا جو میٹنگز میں تھا کہ 20-22,000 جو ہے وہ تو سویلین ہے, وہ تو بوڑھا ہے یا بچے ہیں, عورتیں ہیں. ہاں 8,000 کے قریب, 6-8,000 کے قریب فائٹر ہیں, اور ان فائٹر میں سوئسائڈ بامبرز بھی ہیں. اب یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں تو پرابلم ہے, لے کے نہ آئیں تو پھر بھی پرابلم ہے. آپ یہ ایک اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو. اور یہ جو اب ہو رہا ہے وہاں پر کہ 3 دھڑے ہیں, تین میں سے 2 دھڑے ان کے خلاف ہیں آنے کو, اور وہ ایک دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو واپس جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں, اپنی زمینیں کریں, یہ کریں وہ کریں. اور اب مجھے نہیں پتا لیٹسٹ کیا سچویشن ہے اور لیٹسٹ, لیکن آپ کا سٹانس یہی ہے نا, آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جب آپ ایگزیکٹلی یہی آپ کا سٹانس ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ میں تھے یہ کوئی چیز. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنا چھوٹا مسئلہ, اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس میں 1-2 گھنٹے کے پروگرام میں بات کر لی جائے. ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت وسیع ترین مسئلہ ہے اور بہت وسیع اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مصدق ملک کو اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ سے کوئی نالج نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسٹری میں اگر جائیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں بات سمجھ نہیں آتی ہے, جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا, لیکن پھر بھی پاکستان کی ایک جماعت کسی کے ساتھ تھی تو دوسری کسی کے ساتھ تھی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سہولت کار ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں اور تب بھی موجود تھے. ناظرین, آپ کو کیا لگتا ہے کون سہولت کار ہیں دہشت گردوں کے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. تھینک یو.